قدیم مصر کی زمین صرف ریت نہیں تھی بلکہ تاریخ کا ایسا کاغذ تھی جس پر طاقت نے اپنے سب سے خون آلود جملے لکھے۔ اسی زمین پر کلیوپیٹرا نے آنکھ کھولی۔ اس کی پیدائش کسی خوشی کی علامت نہیں تھی، کیونکہ بطلیموسا خاندان میں بیٹیاں مستقبل نہیں بلکہ مسئلہ سمجھی جاتی تھیں۔ یہ وہ خاندان تھا جہاں تخت کی حفاظت کے لیے بھائی بہنوں سے شادیاں کی جاتیں اور اقتدار بچانے کے لیے خون بہانا معمول کی بات تھی۔ کلیوپیٹرا نے بچپن ہی میں سمجھ لیا تھا کہ یہ محل محبت کے لیے نہیں، صرف طاقت کے لیے بنایا گیا ہے۔ لورا عامش زاد وجسنه۔ اس نے زیورات اور رقص میں نہیں بلکہ علم اور زبانوں میں اپنی شناخت تلاش کی۔ وہ یونانی، مصری، لاطینی اور کئی دوسری زبانوں پر عبور رکھتی تھی۔ وہ پہلی بطلیموسا حکمران تھی جو مصری عوام سے ان کی اپنی زبان میں بات کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو حکمران عوام کی زبان نہیں جانتا، وہ ان کے دل پر کبھی حکومت نہیں کر سکتا۔ جب اس کے والد بطلیموس 12ویں کا انتقال ہوا تو کلیوپیٹرا کو اپنے کم عمر بھائی کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا، مگر حقیقت میں اقتدار اس کے بھائی کے مشیروں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مشیر کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک عورت ریاستی فیصلے کرے۔ چند ہی مہینوں میں سازشیں مکمل ہوئیں اور کلیوپیٹرا کو تخت سے ہٹا کر مصر سے نکال دیا گیا۔ ایک ملکہ جو کل تک سونے کے تخت پر بیٹھی تھی، اب صحرا کی راتوں میں تنہا تھی۔ جلاوطنی نے کلیوپیٹرا کو کمزور نہیں کیا بلکہ خطرناک بنا دیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ مصر صرف طاقت کے زور پر واپس لیا جا سکتا ہے، اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم تھی۔ روم کا سب سے ذہین اور بااثر شخص جولیس سیزر تھا۔ کلیوپیٹرا نے فیصلہ کیا کہ اگر اسے تخت واپس چاہیے تو اسے سیزر کے ذہن تک پہنچنا ہوگا، صرف اس کے دل تک نہیں۔ سیزر سے ملاقات کا مشہور واقعہ محض ایک رومانوی قصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا سیاسی قدم تھا۔ خود کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے سامنے پیش ہونا دراصل یہ پیغام تھا کہ یہ عورت روایتی راستوں سے نہیں چلتی۔ جب سیزر نے اسے دیکھا تو اس نے ایک خوبصورت عورت کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی ذہانت کو بھی محسوس کیا۔ کلیوپیٹرا نے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے فائدے کی بات کی، سیاست کی بات کی اور دشمنوں کی کمزوریوں کو سیزر کے سامنے رکھا۔ سیزر نے اس کی حمایت کی اور کلیوپیٹرا واپس مصر پہنچی۔ خانہ جنگی ہوئی، اس کا بھائی دریائے نیل میں مارا گیا اور کلیوپیٹرا تنہا حکمران بن گئی۔ تاریخ میں اس واقعے کو حادثہ کہا جاتا ہے، مگر اقتدار کی دنیا میں حادثے کم اور فیصلے زیادہ ہوتے ہیں۔ ابو لورا صرف ملنت وراست۔ جولیس سیزر اور کلیوپیٹرا کا تعلق ذاتی بھی تھا اور سیاسی بھی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے کلیوپیٹرا مستقبل کا بادشاہ سمجھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا مصر اور روم دونوں کا وارث ہو، مگر روم کی سیاست اس خواب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب جولیس سیزر کو روم میں قتل کیا گیا تو کلیوپیٹرا نے یہ حقیقت مان لی کہ روم کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے فائدے کو پہچانتا ہے۔ سیزر کے بعد مارک اینٹونی کلیوپیٹرا کی زندگی میں آیا۔ اینٹونی ایک بہادر سپاہی تھا مگر جذبات کا غلام۔ کلیوپیٹرا نے اس کے ساتھ اقتدار اور جذبات دونوں کا کھیل کھیلا۔ اینٹونی اس حد تک اس کے اثر میں آ گیا کہ اس نے روم کے قوانین توڑ دیے اور اپنی سیاسی ساکھ کھو بیٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کلیوپیٹرا کی عقل پر اس کا دل کچھ لمحوں کے لیے غالب آ گیا۔ روم میں ایک نیا طاقتور شخص ابھرا، آکٹیوین۔ وہ سرد مزاج، خاموش اور بے حد حسابی انسان تھا۔ اس نے روم کو یہ یقین دلایا کہ کلیوپیٹرا ایک خطرناک عورت ہے جو رومی مردوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اس پروپیگنڈے نے روم کو جنگ پر آمادہ کر دیا۔ ایک ٹیم کی جنگ ہوئی اور اس جنگ نے کلیوپیٹرا اور اینٹونی دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اینٹونی شکست کھا گیا اور جب اسے یہ جھوٹی خبر ملی کہ کلیوپیٹرا مر چکی ہے تو اس نے خودکشی کر لی۔ کلیوپیٹرا نے اسے مرتے ہوئے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں اقتدار نہیں بلکہ تنہائی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آکٹیوین نے کلیوپیٹرا کو زندہ پکڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے روم لے جا کر ذلت کی علامت بنایا جا سکے، مگر کلیوپیٹرا نے یہ ذلت قبول نہیں کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دشمن کے جشن کا حصہ بننے کے بجائے اپنی کہانی خود ختم کرے گی۔ اس نے زہر کا انتخاب کیا اور اپنی زندگی کا آخری فیصلہ خود کیا۔ کلیوپیٹرا کی موت کے بعد مصر آزاد نہ رہا، وہ روم کی سلطنت کا حصہ بن گیا، مگر کلیوپیٹرا تاریخ میں قید نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی ایک علامت ہے، ایک سوال ہے، ایک مثال ہے کہ اگر ذہانت، حوصلہ اور خودداری ہو تو ایک عورت بھی مردوں کی دنیا میں اپنی شرائط پر کھیل سکتی ہے، چاہے انجام کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔